اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین کاف۔ اس طرح وہی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان رسولوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ جو غالب اور کامل حکمت والا ہے، بے شک اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہے برتر اور عظیم۔ بے شک قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور ان کے شرک کی بنا پر اوپر کی طرف سے حالانکہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ ہی ہے بخشنے والا نہایت مہربان۔ اور یہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے سرپرست، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں اور نہیں ہے تم پر ان کی کوئی ذمہ داری۔ اور اسی طرح وہی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف قرآن عربی تاکہ خبردار کرو تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ڈراؤ جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس روز کے ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ کو جہنم میں، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، لیکن داخل فرماتا ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں، اور ہرگز ظالم نہیں ہے ان کا کوئی سرپرست اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے سرپرست؟ حالانکہ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں کسی قسم کا، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ایسا ہے وہی ہے میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ بے شک وہی ہے میرا رب، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طریقے سے نہیں ہے اس سے مشابہ کائنات کی کوئی چیز، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بے شک اس کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی، کھول دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہے اور نپا تولا دیتا ہے جسے چاہے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح کو، اور یہی وہ دین ہے جسے وحی کیا ہے ہم نے اے محمد تمہاری طرف، اور وہ جس کا حکم دیتا ہے ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، وہ یہ ہیں کہ قائم کرو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالو اس میں، بہت گراں ہے۔ مشرکوں پر وہ بات بلاتے ہو تم انہیں جس طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے، راستہ دکھاتا ہے اور اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے اس کی جانب، اور نہ ہی فرقوں میں بٹے لوگ مگر اس کے بعد بھی آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور ہوئی یہ فرقہ بندی ایک دوسرے کی ضد میں۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر وقت کے لیے، تو ضرور فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا ان کے بعد ضرور شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں وہ جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا اسی دین کی طرف دعوت دو تم، اور اسی پر ثابت رہو تم جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی، اور کہو ایمان لایا میں ان پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے کتابیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ایک روز ہم سب کو، اور اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی لبیک کہا جا چکا ہے اس کی دعوت پر، ان کی یہ حجت بازی باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ اور اللہ ہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، اور جو ایمان والے ہیں ڈرتے ہیں اس گھڑی سے اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ سن رکھو بلا شبہ جو لوگ شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہے قوت والا زبردست۔ بے شک جو شخص طلبگار آخرت کی کھیتی کا اضافہ کریں گے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو ہے چاہنے والا دنیا کی کھیتی کا دیتے ہیں ہم اسے اسی میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے لیے اللہ کے کچھ ایسے شریک جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ جس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی طے شدہ بات پہلے سے تو ضرور فیصلہ
اور تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک ایسے ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ دیکھو گے تم ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال سے کمایا، اور وہ آ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ہوں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہے ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ یہی تو ہے اللہ کا بڑا فضل، بے شک یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ۔ بے شک اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ان سے کہیے کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر سوائے اس کے کہ محبت ہو قرابت داروں میں، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی تو اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اس میں مزید نیکیوں کا، بلا شبہ اللہ ہے درگزر فرمانے والا اور قدردان۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے گھڑ لیا بہتان اللہ پر جھوٹا، جبکہ اگر چاہے اللہ تو مہر کر دے تیرے دل پر، اور اگر تو ایسا کرے اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے۔ حق تو اپنی باتوں سے یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے، ان باتوں سے جو سینوں میں ہے، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ بے شک، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ بے شک، اپنے بندوں کی اور درگزر فرماتا ہے تمام برائیوں سے، اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو بے شک، اور دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ رہے کافر تو ان کے لیے سخت ترین عذاب، اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ زمین میں، لیکن نازل فرماتا ہے وہ ایک حساب کے مطابق جتنا چاہتا ہے، بلا شبہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اور وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش مایوس ہو جانے کے بعد اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا اور سب تعریفوں کے لائق، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی جو پھیلائی ہے اس نے ان میں جاندار مخلوق، اور وہ ہے ان کو جمع کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی، اور معاف فرما دیتا ہے وہ بہت سے قصوروں کو، بے شک بے شک بے شک اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار، بے شک اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے، اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو اور وہ رہ جائے کھڑے کے کھڑے سطح سمندر پر۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے، یا انہیں ڈبو دے بس سبب ان کی کرتوتوں کے، یا معاف فرما دے وہ بہتوں کو، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ، اور یہ جو دی گئی ہے تمہیں کسی بھی قسم کی چیزیں یہ سر و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم اور قائم کی نماز، ان کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم ہی نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر کوئی زیادتی تو اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اور ان کے لیے جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، سو یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کی کوئی پکڑ کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زیادتیاں کرتے ہیں زمین میں نہ حق، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی کارساز اللہ کے بعد۔ اور دیکھو گے تم ظالموں کو جب دیکھیں گے وہ عذاب تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے، اور دیکھو گے تم انہیں کہ جب پیش کیا جائے گا ان کو آگ کے سامنے تو جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے، اور دیکھیں گے چور نگاہوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے در حقیقت گھاٹا اٹھانے والے ہی وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خبردار رہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی حامی سرپرست جو مدد کرے ان کی اللہ کے مقابلے میں، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل۔ مان لو بات اپنے رب کی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہو اللہ کی طرف سے، اور نہ ہو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہ تمہارے لیے ان کا کوئی صورت۔ پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر، نہیں ہے تم پر مگر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں مزہ انسانوں کو اپنی رحمت کا، اور جب چکھاتے ہیں مزہ انسان کو اپنی رحمت کا تو اترا آ جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجوں میں تو ایسی حالت میں انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہے
عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے، اور یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں، اور کر دیتا ہے جسے چاہے بانجھ۔ بلا شبہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر۔ نہیں ہے یہ مقام کسی بشر کا کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ بھیجتا ہے پیغمبر فرشتہ، پس وہ وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہے برتر اور بڑی حکمت والا۔ بے شک اور اسی طرح وحی ہم نے تمہاری طرف ایک روح اور اسی طرح وحی کی ہم نے تمہاری طرف ایک روح، اپنے حکم سے نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب، اور نہ جانتے تھے ایمان کو، مگر بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو روشنی، راہ دکھاتے ہم اس کے ذریعے سے جس سے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور یقیناً تم رہنمائی کرتے ہو سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ راستہ اللہ کا جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو تمام معاملات۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لإمام ونور وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین آمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، دور فرما میری پریشانی میری خبر میں۔ اے اللہ رحم فرما مجھ پر، یا اللہ رحم فرما قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر۔ یا اللہ بنا دے تو قرآن کو میرے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد دلا دے تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گیا ہوں، اور سکھلا دے تو مجھے جو میں نہیں جانتی، اور نصیب فرما تو مجھے اس کی تلاوت رات کے وقت، دن کے وقت، اور بنا دے تو اس کو میرے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما، اے رب العالمین، اے رب العالمین دور فرما پریشانی میری والدہ محترمہ کی، ان کی قبر میں، یا اللہ میرے والد محترم کی، ان کی قبروں میں۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور جو تمام لوگ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی پریشانی دور فرما ان کی قبروں میں۔ اے اللہ رحم فرما ان سب پر، یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما ان سب پر، خاص کر رحم فرما میری والدہ محترمہ پر، خاص کر رحم فرما میری نانی اماں پر، میرے نانا ابو پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے دوستوں پر، جو مجھے یاد ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، جنہوں نے میرے ذمہ لگائی ہیں دعائیں، جنہوں نے میرے ذمہ نہیں لگائیں دعائیں، یا اللہ ان سب کو قرآن عظیم کی برکت سے ان پر رحم فرما، اور بنا دے قرآن کو ان کے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ یاد دلا دے ان سب کو، میری بہن بھائیوں کو، میرے والدین کو، میرے بچوں کو، یا اللہ سب کو یاد دلا دے قرآن میں سے جو وہ بھول گئے ہیں، اور سکھا دے ان کو وہ جو وہ نہیں جانتے۔ نصیب فرما تو ان کو تلاوت رات کے وقت، دن کے وقت، تمام مسلمانوں کو نصیب فرما تلاوت رات کے وقت، دن کے وقت، اور بنا تو ان کو اس کے لیے حجت۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، یا رب العالمین بچوں کی نیک نصیب کر، یا رب العالمین میری فیملی کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین سنا کی گود ہری کر دے، یا رب العالمین، یا رب العالمین جو میرے ذمہ کام لگائے ہیں ان کو بہتر سے بہترین بنا کر مجھے دے دے، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ قبر تک جاتے وقت تمام مسلمانوں کو کلمہ شہادت نصیب ہو، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔